بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الاشباب النظائر کے فن ثانی میں کتاب الاقرار کا درس جاری ہے، اور ابھی ایک ضابطہ جو کل کے درس میں بتایا اسی کی تفصیل اور تحدید کر رہے ہیں، اور کچھ عبارتوں سے جو خلجان کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مصنف۔ اور کیا ضابطہ تھا کہ جو انشاء نہیں کر سکتا وہ بھی اقرار کر سکتا ہے۔ یعنی مریض وفات مالک انشاء نہیں ہے، لیکن مالک ہے، اس کا اقرار معتبر ہے، انشاء معتبر نہیں۔ اس میں دو تین کی ذکر کیا، اور پھر مریض وفات والی فرض جب ذکر کرنا شروع کیا تو کافی باتیں اس میں آ گئیں، اور وہ کہہ کر کے یعنی ایک ضابطہ بتا کر کے جو فروض ذکر کیا اور پھر عبارتیں ذکر کی انہوں نے، بزازیہ کی اور تاتار خانیہ کی، ان تمام عبارتوں کو ذکر کرنے کے بعد کہہ دیا کہ فہذا صریح فیما قلنا، یہ عبارتیں صراحتاً ہماری تائید میں ہیں جو ہم نے کہا یملک الاقرار من لا یملک الانشاء، یہی بات ہے نا۔ تو اب کچھ منافی عبارتیں بھی مل رہی ہیں، تو ان کی توضیح بھی ضروری ہے نا، کہ جو ہم نے بات کہہ دی ہے کہ جس کا انشاء معتبر نہیں ہے اس کا اقرار معتبر ہے، لیکن اس کے منافی کچھ عبارتیں مل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وضاحت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں ولا ینافی ہے مافی البزازیہ معزیا الی ذخیرہ، ذخیرۃ الفتاوی کے حوالے سے بزازیہ میں جو یہ مسئلہ موجود ہے وہ ہمارے اس بیان کردہ ضابطے کے منافی نہیں ہے۔ وہ کون سی عبارت موجود ہے، کون سا مسئلہ؟ کہہ رہے قولھا فیہ، کہ خاتون مرض وفات میں بولے لا مہر لی علی او لا شیء لی علیہ او لم یکن لی علیہ مہر، یہ کچھ بھی الفاظ ہوں لیکن نفی کر رہی ہے، کسی بھی حق کا یا مہر کا نفی کر رہی ہے کہ میرا اس پر کچھ مہر نہیں، یا کوئی حق نہیں، کچھ نہیں، یا اس پر کچھ نہیں، کوئی مہر نہیں میری۔ جن الفاظ میں بھی یہ اقرار بصورت انکار کرے تو کیا یہ اقرار معتبر ہے؟ قیل لا یصح، اب یہاں پر دو قول کہہ دیے، کہ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ اقرار درست، اور دوسرا قول ہے کہ یہ اقرار درست ہے، اور دونوں میں ترجیح راجح کا معاملہ کیا اور کہہ دیا بس صحیح انہ لا یصح، یہ اقرار درست نہیں ہے۔ دیکھیے لا یصح کہہ کر کے صراحتاً اس کے خلاف گئے نا۔ بزازیہ کی اس عبارت نے تو بتا دیا کہ اقرار درست نہیں ہے، حالانکہ ابھی تک کیا پڑھا آپ نے؟ ہاں، اور یہاں پہ اقرار کو بھی درست نہیں مان رہے مریض وفات کی۔ تو یہ اس عبارت کو کہا کہ یہ منافی نہیں ہے ہماری بات کے، حالانکہ بظاہر منافی لگ رہی ہے۔ وجہ عدم منافات کی وجہ بتا رہی ہے ان ھذا فی خصوص المہر، اس لیے کہ یہ خاص طور سے مہر کے متعلق بیان فرمایا۔ بزازیہ کی یہ عبارت کس کے بارے ہے؟ لظہور انہ علیہ غالباً، اس لیے کہ یہ بات ظاہر ہے کہ مہر شوہر کے اوپر ہی ہوتا ہے، وہی ذمہ دار ہے اور ہوتا ہی ہے۔ اصل یہی ہے کہ مہر ہوتا ہے، لوگ مہر دیتے نہیں ہیں، باقی رکھتے ہیں۔ جی، تو اس لیے اگر عورت یہ کہہ دے کہ میرا کوئی حق نہیں ہے یا کوئی مہر نہیں ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اصل یہی ہے کہ مہر شوہر پر باقی رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو صحیح نہ ہونے کی بات کہی گئی ہے یہ خالص مہر کے بارے میں، اور جو ہم نے اب تک ضابطہ بتایا ہے وہ غیر مہر باقی حقوق میں، وکلامنا فی غیر المہر۔ تو یہ ایک عبارت منافی نظر آئی تھی، اس کو کہہ دیا کہ یہ خاص ہے نا۔ جی ہاں، مستثنا کہہ دیا، الگ کر دیے اس کو۔
اچھا، یہ ایک اور خلجان دور کر رہے ہیں کہ بزازیہ میں اسی کے بعد ایک اور عبارت ہے، وہ بھی ہمارے بیان کردہ ضابطے کے منافی نہیں ہے۔ وہ کون سی عبارت ہے؟ ادعا علیہ مالا ودیونا وودیعتا، کہ اس نے اس کے اوپر مال اور دیون اور ودیعت کا دعویٰ کیا، یعنی زید نے بکر پہ، زید نے دعویٰ کیا کہ میرا اس کے اوپر مال ہے، دیون ہے اور ودیعت ہے، اس طرح سے کچھ بھی۔ فصالح مع الطالب، تو جس کے زید نے بکر پہ دعویٰ کیا تو بکر نے، مدعا علیہ نے مصالحت کر لی طالب کے ساتھ، اور یہ وہی طالب ہے جو مدعی ہے، کہ اس نے دعویٰ کیا اور پھر اس کے بعد اب ڈیمانڈ کرے گا اس کی، پلاؤ دو۔ تو مدعا علیہ نے طالب کے ساتھ کیا کر لیا؟ مصالحت کر لیا، علی شیء یسیر سرا، معمولی چیز پر، 10,000 کی بات تھی، 1,000 کی بات تھی، ہے نا، 100-200 پہ مصالحت کرے، تو یہ تو مصالحت چلتی ہے ابرا کے معنی میں۔ جی، وہ اقرت، اچھا یہ سرن مصالحت ہوئی ہے، خاموشی سے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اور وہ اقرت طالب فی العلانیۃ انہ لم یکن لہ علی المدعى علیہ شیء، اور طالب جو مدعی ہے وہ اقرار کر بیٹھا علانیتاً، کھلم کھلا، کہ اس کا مدعی پر کچھ حق نہیں آتا، مدعا علیہ پر، مدعی جو طالب ہے، حالانکہ اس مدعا علیہ نے طالب مدعی کے ساتھ سرن جو ہے وہ ایک مصالحت کر لی تھی، کہ چلو اتنے پہ لے لو، باقی معاف کر دو، تو ٹھیک ہے معاف کر دیا، اب وہ معافی تلافی ہو گئی، ختم ہو گئی، تو حق تو سب ختم ہو گیا۔ تو علانیتاً اس نے اقرار کیا طالب نے کہ مدعا علیہ پر میرا اب کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ وَكَانَ ذَلِكَ فِي مَرْضِ الْمُدَّعِي، اور یہ جو اقرار ہے وہ، ہاں، مدعی جب مریض وفات تھا اس وقت، ثم ماتا، اور اس کے بعد مر بھی گیا، تو یہاں پر اس اقرار کی وجہ سے جو اب تک ضابطہ آپ نے پڑھا ہے، ہاں، تو اس کی وجہ سے تو انہیں کوئی حق نہیں ہونا چاہیے۔ لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ أَن يَدَّعُوا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، تو وارثین مدعا علیہ پر کچھ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ وَإِن بَرْهَنُوا أَنَّهُ كَانَ لِمُورِثِنَا عَلَيْهِ أَمْوَالٌ لَكِنَّهُ بِهَذَا الْإِقْرَارِ قَصَدَ حِرْمَانَنَا لَا تُسْمَعُوا، اور اگر یہی وارثین بینہ سے ثابت کریں کہ ہمارے مورث، ہمارے والد جو مورث ہیں، ان کا کچھ مال تھا اس مدعا علیہ پر، لیکنہ بہذا الاقرار، نہیں، اس مدعی پر، اس مدعی پر کچھ مال تھا، لیکنہ بہذا الاقرار، لیکن اس اقرار سے قصد حرماننا، اس نے ہم کو محروم کرنے کا ارادہ کیا، تو لا تسمعوا۔ یہ اقرار کیا طالب نے سب کے سامنے کہ لم یکن لہو علی المدعا علیہ شیء، کہ مدعا علیہ پر اس کا کچھ بھی نہیں، ہاں، یعنی زید کا بکر پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ مرض وفات میں، تو اب زید کا بکر پہ کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ زید کا بکر پہ بہت کچھ تھا، تو وارثین سب کے سب جو ہے
زید کے انتقال کے بعد، مورث کے انتقال کے بعد بکر سے جو مدعا علیہ ہے لیتے نا کہ نہیں لیتے؟ جی دین لیتے، لیکن جب مدعی نے یہ کہہ دیا کہ مدعا علیہ پر ہمارا کچھ بھی باقی نہیں رہا، تو وارثین کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے مورث نے ہم کو محروم کرنا چاہا ہے۔ بینہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مورث کا بہت مال تھا مدعا علیہ پر، ہمارے مورث جو مدعی ہیں ان کا بہت مال تھا کس پر؟ مدعا علیہ پر، لیکن انہوں نے جب یہ کھلم کھلا اعلان کر دیا کہ اب میرا کچھ بھی اس پر نہیں ہے، تو اس کا مقصد ان کا کیا ہے؟ اس سے ہم کو وراثت سے محروم کرنا ہے، اور اسی لیے اس کو مہجور قرار دیتے ہیں مریض وفات کو، کہ بیمار ہوتے ہی اس کے تمام اموال سے وارثین کا حق لگ جاتا ہے، متعلق ہو جاتا ہے، تو وہ تصرفات ایسے نہیں کر سکتا۔ تو اس نے یہ تصرف کیا اقرار کر کے کہ میرا مطالعے پر کچھ بھی نہیں ہے، تو وارثین کہہ رہے ہیں کہ یہ اقرار کر کے وہ ہمیں محروم کرنا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے ان کا یہ اقرار نہیں سنیں گے اور ان کا یہ دعویٰ نہیں سنیں گے۔ کیا بول رہے ہیں؟ لا تسمعوا، اور یہ ان لوگوں نے بینہ سے ثابت بھی کر دیا، بینہ پیش کر دیا، تو یہ بینہ بھی نہیں سنیں گے۔ آگے دیکھیے وَإِن كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَارِثَ الْمُدَّعِي وَجَرَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَبَرْهَنَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ عَلَىٰ أَنَّ أَبَانَا قَصَدَ حِرْمَانَنَا بِهَذَا الْإِقْرَارِ وَكَانَ عَلَيْهِ أَمْوَالٌ تُسْمَعُ۔ اور اگر مدعا علیہ، پوری بات ذہن میں لائیے تو پھر بات چلے گی منافات والی، کہ مدعا علیہ اگر اجنبی ہے تب یہ بات ہے، مدعا علیہ اجنبی ہے تو یہ بات ہے کہ مدعی نے دعویٰ کیا تھا زید نے کہ بکر کے اوپر میرے اتنے پیسے ہیں، اور پھر کچھ مصالحت ہو گئی خاموشی سے، اور پھر اس نے کہہ دیا کہ نہیں کچھ نہیں ہے، تو وارثین یہ بولیں گے کہ یہ جو اقرار کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، اس سے ہمیں محروم کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل یہی سب صورتحال ہو، لیکن مدعی مدعا علیہ دونوں آپس میں قرابت دار ہیں، اجنبی نہیں ہے۔ تو مدعی نے مدعا علیہ کو کہا کہ میں نے اس کو میرا اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ لوگ وارثین جو ہیں وہ بینہ سے ثابت کریں کہ ہمارے والد نے جو یہ اقرار کیا ہے وہ بالکل وہی صورتحال، محروم کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہاں سنیں گے۔ دیکھ لو کیا بول رہے ہیں، فَبَرْهَنَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ عَلَىٰ أَنَّ أَبَانَا قَصَدَ حِرْمَانَنَا بِهَذَا الْإِقْرَارِ وَكَانَ عَلَيْهِ أَمْوَالٌ، اور اس مدعا علیہ پر جو وارث ہے، یہاں پہ وارث ہے نا، مال اس مورث کا تھا، اس وارث پر مورث کا مال تھا، اور اب وہ مورث بول رہا ہے کہ اس وارث پر، ہماری اس قریبی پر میرا کچھ بھی باقی نہیں ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بول کر کے ہمیں محروم کرنا چاہ رہے ہیں، تو تسمعوا، تو یہ بات سنیں گے۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ منافات کی طرف بات جا رہی ہے، پھر بھی منافات نہیں ہے اس میں، اس طور پر کہ یہاں پر اجنبی اور وارث میں فرق کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ اجنبی اور وارث میں فرق کر دیا، اور یہاں پہ کہہ دیا کہ دعویٰ اس کا نہیں سنیں گے، اس اقرار کو معتبر نہیں مانیں گے، حالانکہ اب تک آپ نے کیا پڑھا؟ اقرار معتبر ہے، میں اقرار جو ہے درست ہے، معتبر ہے جی درست نہیں۔ اب یہ دیکھ لیجئے، لا تسمعوا کہہ دیا انہوں نے اوپر، اور وارث اور اجنبی میں فرق کر کے، تو اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بات جو ہے نا ایک ضابطے کی حیثیت سے نہیں ہے کہ اقرار درست ہو ہیں، تو یہ منافات ظاہر ہو رہی ہے، فرما رہے ہیں کہ نہیں یہ منافی نہیں ہے، بس زازیہ کا یہ مسئلہ، ہاں یہ منافی نہیں ہے۔ وجہ بتانے دیکھیے، لِقَوْنِهِ مُتَّهَمًا فِي هَذَا الْإِقْرَارِ لِتَقَدُّمِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَالصُّلْحِ مَعَهُ عَلَى يَسِيرٍ، تو یہاں پر یہ معتبر کیوں نہیں ہے اقرار؟
یہاں معتبر نہیں ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اس کو بھی استثناء میں ڈالیے۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے وہ خود دعویٰ کر چکا کہ میرا ہے، پھر خاموشی سے ان لوگوں نے مصالحت کی اور پھر کہہ رہا کہ نہیں ہے، تو موضع تہمت میں تو چلا گیا نا وہ۔ جی، تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اصل میں ہم کو محروم کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ صحیح تو کہہ رہے ہیں وہ لوگ، موضع تہمت میں تو گیا، کیونکہ یہاں ساری باتیں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ پہلے اس نے دعویٰ کیا اور پھر انڈر گراؤنڈ سب سیٹنگ کی، مصالحت کی، کچھ لے دے کے، اور پھر کہہ رہا کہ میرا کچھ نہیں ہے، تو موضع تہمت میں ہے یار۔ اور جو اب تک ہم نے باتیں بتائی ہیں وہاں پہ تہمت کا کوئی مقام نہیں ہے، سیدھا سیدھا اقرار ہے۔ فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی اس عبارت سے بھی کوئی منافات سامنے نہیں آتی ہے۔ والکلام عند عدم قرینۃ علی التہمہ، اور ہم نے جو ابھی بات کی تھی کہ اقرار معتبر ہے مریض وفات کا بھی، وہ تب جب کہ تہمت پر کوئی قرینہ وہاں نہ ہو، کہ جو مقر ہے، جو مریض وفات ہے، وہ موضع تہمت میں نہ ہو۔ یہ تو مدعا کر کے موضع تہمت میں چلا گیا۔ اجنبی والی صورت میں بھی تو دعویٰ پہلے، ہاں، بس فرق یہ ہے کہ ایک صورت میں تو بات ہو رہی ہے نا، ایک صورت میں یعنی وارث والی صورت میں تو بات ہو رہی ہے، تو اس لیے۔ اور وارث اور اجنبی میں اگر فرق ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے فرق کیا، بعض لوگوں نے فرق نہیں کیا، فرق اگر ہے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وارث کے لیے کوئی دعویٰ ہو، یعنی کہہ دیں کہ فلاں کے اوپر میرا مال ہے، تو پھر وارث کے حق میں جائے گا وہ معاملہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ نفی کر دے تو یہ قطع رحم کے قریب بات ہو جاتی ہے۔ وارث کو محروم کرنا، کسی کو محروم کرنے کی آپ کوشش کریں گے تو محروم نہیں کر سکتے نا، تو یہ فرق ہو جاتا ہے وارث اور غیر وارث میں۔ اجنبی کا یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ چلیے، تیسری عبارت اور کہہ رہے ہیں کہ بزازیہ کی ایک اور عبارت ہے، وہ بھی ہمارے اس بیان کردہ ضابطے کے منافی نہیں ہے۔ وہ کون سی عبارت ہے؟ اقر فیہ بعبد لامرأته ثم اعتقہ، اقر فیہ، مقر نے مرض وفات میں اقرار کیا کہ یہ غلام میری بیوی کا ہے۔ مرض وفات میں کیا اقرار کیا؟ تو اب تو مال ترکہ سے نکل گیا نا وہ غلام، بیوی کو کر دیا۔ ثم اعتقہ، اس کے بعد اس نے آزاد کر دیا۔ اب یہ دیکھو، یہ سب اقرار والی صورت ہے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ اور لگا ہوا ہے، اس لیے یہ چیزیں منافی ہو رہی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنی بیوی کے لیے ایک غلام کا اقرار کیا مرض وفات میں، اور پھر اس غلام کو آزاد کر دیا اقرار کے بعد۔ کیسے آزاد کر سکتا ہے وہ؟ جب وہ دے دیا اگر بیوی کو تو وہ کیسے آزاد کرے گا؟ وَإِن صَدَّقَهُ الْوَارِثُ فِيهِ، تو اگر وارث اس کی تصدیق کرے، یعنی تمہارا اقرار درست ہے، تو کہتے ہیں فَالْعِتْقُ بَاطِلٌ، تو عتق باطل ہے۔ وَإِن كَذَّبَهُ فَالْعِتْقُ مِنَ الثُّلُثِ، اور اگر وارث اس کی تکذیب کرے تو عتق جو ہے یہ درست ہوگا، لیکن ثلث سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر وارث تصدیق کرے کہ ہاں ایک غلام جو ہے تم نے، یہ جبکہ مرض وفات میں یعنی حیات میں، تو یہاں وارث کی تصدیق کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ وارث کا حق متعلق ہو چکا ہے نا اس کے مال سے، اور اسی غلام کے بارے میں اس نے کہہ دیا مریض وفات نے یہ میری بیوی کا، تو وہ اگر تصدیق کر دے گا تو وہ بیوی کا ہو جائے گا، یہ اجازت کے طور پر ہے، کیونکہ حق متعلق ہو جاتا ہے وارثین کا۔ تصدیق کر دیا تو ہو گیا، اب جب کر دیا تو بیوی کا ہو گیا نا، تو اب یہ بار آزاد کرے گا تو کیسے آزاد ہوگا؟ فَالْعِتْقُ، اور اگر تکذیب کرے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ
جو اس نے کہہ دیا کہ میرا غلام میری بیوی کا، یہ نہیں جائے گا اس کے پاس، غلام پھر اسی کا رہے گا، اور جب اسی کا رہے گا تو آزادی درست ہوگی نا. لیکن یہاں پر جو ہے نا اپنے مال میں وہ تصرفات نہیں کر سکتا، اس لیے وہ آزادی وصیت کے درجے میں ہوگی. وہ آزادی کیا ہوگی؟ آزادی تو ایک کار خیر ہے نا، ثواب کا کام ہے، تو وصیت کے درجے، لہٰذا ثلث سے ہی آزاد ہوگا. اگر پورے مال کا ثلث وہ ہے تو پورا آزاد ہو جائے گا، اور اگر کم ہے تو جتنا ہے اتنا آزاد ہوگا، باقی میں سے عائد کر کے وہ جمع کرے گا پیسہ، یا باقی لوگ دیں گے. ٹھیک ہے. فالعتق من الثلث انتہا. یہ عبارت جو ہے، یہ مسئلہ، یہ بھی ہمارے بیان کردہ ضابطے کے منافی نہیں ہے. یہاں کیا وجہ ہو گئی؟ کیوں منافی نہیں ہے؟ لِأَنَّ كَلَامَنَا فِيمَا إِذَا نَفَاهُ مِنْ أَصْلِهِ، اس لیے کہ ہم نے جو وہ ضابطہ بیان کیا ہے، وہ اقرار بشکل انکار کے بارے میں ہے. لِأَنَّ كَلَامَنَا فِيمَا إِذَا نَفَاهُ مِنْ أَصْلِهِ، جبکہ اصل سے ہی اس کی نفی کر دے، بقولہ، یوں کہہ کر کے لم یکن لی او لا حق لی، اس طرح سے. وہ اقرار جو مصدر بکلمت نفی ہو، صدر کلام منفی ہو، ہے نا. اور یہاں پر اگر اقرار کر رہا ہے کہ اتنا پیسہ اس کا میرے پاس ہے یا اس کا ہے، یا کچھ اقرار کرے کہ یہ غلام بیوی کا ہے، اگر مجرد اقرار ہے، کہتے ہیں اما مجرد الاقرار للوارث فموقوف علی الاجازت، تو یہ اجازت پر، وارثین کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے یہ اقرار. تو وہ اقرار جو منفی کی شکل میں ہو، اصلا نفی کر دے، وہ اقرار صحیح ہے اگرچہ مرض وفات میں اقرار کرے، اور یہ لوگ مطالبہ نہیں کرے. یہی بات اب تک چلی آ رہی ہے. یہاں پر جو ایک بات آ گئی کہ اس نے کہہ دیا کہ یہ میرا غلام میری بیوی کا، تو یہ اقرار اس انداز کا نہیں ہے، بلکہ مجرد اقرار ہے اور وارث کے لیے ہے، تو یہ وارثین کی اجازت پہ موقوف ہے. وہاں تو نہیں کہا تھا کہ وارثین کی اجازت پہ موقوف ہے، وہاں تو نہیں بولا تھا کہ اقرار درست ہے لہٰذا وارثین کچھ دعویٰ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. فموقوف علی الاجازت، تو یہ اقرار موقوف ہے اجازت پر. سواء کان عامضی، کہ یہ اقرار عین کا ہو یا دین کا ہو، یا اس کے دین، ہاں، اس سے دین کے قبضے کا ہو، کہ جو کچھ دین اس کے اوپر تھا میں نے اسے لے لیا، میرا قبضہ ہو چکا، یہ اقرار. یا ابراء کا اقرار ہے کہ میں نے بری کر دیا. تو کوئی مثبت اقرار ہو تو وہ اقرار وارث کی اجازت پہ موقوف ہوتا ہے. کسی مال کا اقرار ہو، چاہے عین کا یا دین کا، تو وہ اقرار وارث کی اجازت پہ موقوف ہوتا ہے. اور جو ہم نے کہا کہ اقرار درست ہے، وہ بشکل نفی، کہ میں کہتا ہوں کہ میرا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، تو وارثین کچھ دعویٰ نہیں کر سکتے اس پہ، وہ مطلب. بس فرق سمجھ میں آیا؟ تو 3 عبارتیں بزازیہ کی انہوں نے پیش کی، جو ان کے بنائے ہوئے ضابطے یا بیان کردہ ضابطے سے منافی لگ رہے تھے، اور تینوں کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ منافی نہیں ہے، منافی نہیں ہے، منافی نہیں ہے نا. پہلے کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ مہر کا معاملہ ہے اور ہمارا ضابطہ غیر مہر میں. دوسرے میں کہہ دیا کہ وہ موضع تہمت میں تھا اور ہمارا ضابطہ جو ہے نا وہ ایسے مقام کے لیے نہیں ہے. موضع تہمت میں ہو تو پھر اس کے بعد تھوڑی مانیں گے مقر کی. اور تیسرے کے بارے میں یہ بول دیا کہ ہمارا ضابطہ جو ہے وہ اس اقرار کے بارے میں ہے جس کا صدر کلام منفی ہو، ہے نا، کسی چیز کا اقرار نہ ہو. اگر کسی چیز کا، کسی مال کا اقرار ہوگا تو وارثین کی اجازت پہ موقوف ہو. اچھا، ابھی یہ بات جو بتائی ہے کہ اما مجرد الاقرار للوارث، یہ وارثین کی اجازت پہ موقوف ہے نا جی. تو اب اسی سے ایک استثناء کیا، الا فی ثلاث،
بات سمجھ میں آئی؟ واما مجرد الاقرار فموقوف علی الاجازتی، فموقوف اسی کا استثناء کیا الا فی ثلاث، عبارتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کس سے مستثنا ہے؟ ہاں، مجرد اقرار یعنی کسی چیز کا اقرار، نہ کہ حق کی نفی کا اقرار، کہ میرا کچھ اس کے ذمہ نہیں ہے. تو ایسا مجرد اقرار یہ وارثین کی اجازت پہ موقوف ہوتا ہے. دیکھ لیجئے، کہتے ہیں الا فی ثلاث، مگر 3 مقامات ایسے ہیں کہ مجرد اقرار ہے لیکن پھر بھی وارثین کی اجازت پہ موقوف نہیں ہے. وہ کون سے 3 ہیں؟ لو اقر باطلاف ودیۃ معروفہ، اگر ودیت معروفہ کے اطلاف کا اقرار کیا کہ میں نے سب برباد کر دیا. ان کو پتا تھا کہ ہمارے مورث نے کچھ مال ودیت کے طور پہ فلاں کے پاس رکھا ہے، اور پھر مورث نے خود اقرار کر لیا کہ وہ سب تلف کر دیا. او اقر بقبض ما كان عنده ودیعہ کی اقرار کیا مورث نے کہ میں قبضہ کر چکا جو بھی اس کے پاس میرا مال ودیت کے طور پہ تھا. ودیت تو عین ہوتا ہے نا، عین ہوتی ہے ودیت. تو ودیت کے اتلاف یا ودیت کے قبضے کا اقرار کیا. تیسری صورت کیا ہے؟ بقبض ما قبضہ الوارث بالوکالۃ من مدیونہ، کہ وارث نے اس مورث کے مدیون سے بطور وکالت مال پر یعنی دین پر قبضہ کیا، اور وارث سے یہ مورث لے چکا. یعنی جو مورث ہے زید، اس نے دین دیا، کچھ قرض دیا تھا، کچھ دین تھا بکر پہ، اور اپنے ایک وارث کو کہا کہ تم جاؤ اس دین پر قبضہ کرو. تو وارث نے دین پہ قبضہ کر لیا اور لا کر کے مورث کو اپنے باپ کو دے بھی دیا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں لے چکا. تو اس سے وارثین کا نقصان ہوگا نا. اگر یہ بات نہیں ہوتی تو یہ ہوتا کہ وہ اس مدیون پر پیسہ نکل رہا ہے، سب وارثین کو ملتا. لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو قبضہ کر چکا. تو یہ اقرار ہے، اور اقرار کیسا ہے؟ کسی چیز کا اقرار، منفی اقرار نہیں ہے. یہاں پر جو ہے نا وہ وارثین کی اجازت پہ موقوف نہیں ہے تینوں میں. ٹھیک ہے. قضا فی تلخیص الجامع وَيَنبَغِي أَن يُلْحَقَ بِالثَّانِيَةِ إِقْرَارُهُ بِالْأَمَانَاتِ كُلِّهَا وَلَوْ مَعَ الشِّرْكَةِ أَوِ الْعَارِيَةِ. یہ جو 3 صورتیں بتائی تھیں، یہ ان میں 2 تو ودیت کی ہو گئی نا، جو عین ہے، نہ کہ دین. تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ دوسری والی صورت ہے اقرّ بقبض ما كان عنده ودیعہ، کہ جو مودع کے پاس ودیت ہے اس ودیت پر قبضے کا اقرار کر رہا مودع جو مورث ہے. کہہ رہے ہیں اسی دوسرے سے ملحق ہونا چاہیے اقرار ہو بالامانات کلیہ، ساری امانتوں کا اقرار. جیسے ودیت کا اقرار ہے ویسی ساری امانت تو سارے ہو جاتے ہیں نا. جیسے مال کسی طور پر اس کے پاس پہنچ گیا، یا سمن مبی ہے، وہ بھی امانت ہے، لیکن ودیت تو نہیں ہے، ودیت متعین ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ دوسرے والی استثنائی مسئلے سے ملحق ہے تمام امانتوں کا اقرار. کہ اگر کسی امانت جیسے ودیت کے بارے میں اقرار کرے گا تو معتبر ہے، تو تمام امانتوں کے بارے میں اقرار کرے گا تو وہ بھی معتبر، وہ بھی مستثنا ہے. اگرچہ وہ مال شرکت ہو یا عاریت یا کسی قسم کی امانت ہو. تو صرف 3 ہی کا استثناء نہیں ہے، بلکہ اس کے ضمن میں اور بھی مستثنا ہے. یہ وارثین کی اجازت پہ موقوف نہیں ہے. چلیے، یہ 3 الگ ہوئے. کہتے ہیں والمعنی فی الکل انہ لیس فیہ ایثارا لبعض، اور ان تینوں میں ایک ہی معنی قدر مشترک ہے جس کی وجہ سے وہ وارثین کی اجازت پر موقوف نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ وارثین میں ایک کو دوسرے پر ایثار کا معنی نہیں پایا جا رہا، ترجیح دینے کا. جب وارثین میں ایک کو دوسرے پہ ترجیح دینے کی بات پائی جائے گی تو پھر اجازت میں موقوف ہوگی نا، وہ اجازت دے تب. اور یہاں پر اجازت پہ موقوف نہیں، کیونکہ وہاں پہ ترجیحی معاملہ سامنے نہیں آ رہا.
چلیے یہ بات مکمل ہو گئی. اب آخر میں کہتے ہیں فغتنم ھذا التحریر فإنه من مفردات هذا الكتاب. یہ تحریر غنیمت جانو ہیں اور اچھی طرح سے یاد کر لو، کیونکہ یہ ہماری اس کتاب کی کہ الگ بحثوں میں سے ہے، بڑی منفرد بحث ہے کہ وہ ضابطہ بتایا اور کئی عبارتیں ٹکرا رہی تھیں اور سب کی توجیہ کر کے اپنے ضابطے کو نکھار دیا. ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ حموی کو دیکھیے اور بیری زادہ کو دیکھیے تو سب نے بہت ساری چیزوں پر کلام کیا ہوا ہے. ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے کہ اسی قدر فی الحال کافی ہے. کہتے وقت ظن کثیر ممن لا خبرۃ له بنقل کلام وفهمه ان النفی من قبیل الاقرار للوارث. بہت سارے لوگوں نے جنہیں کوئی تجربہ نہیں ہے فقہائے کرام کے کلام کے نقل اور سمجھنے کا کوئی تجربہ نہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ نفی اقرار کی قبیل سے وارث کے لیے، وہی کلام منفی اقرار مثبت کی قبیل سے. اقرار مثبت میں کیا ہوتا ہے کہ وارثین کی اجازت پہ موقوف ہے نا. وہ اقرار بھی درست ہو سکتا ہے لیکن وارثین کی اجازت، کیونکہ وہاں پہ ایثار کا معنی پایا جا رہا ہے، ترجیحی سلوک کی بات ہو رہی ہے نا. ایک وارث کے بارے میں کہہ دیا اس کے پاس میرا مال ہے، یا اس کے پاس نہیں، کچھ اس طرح کا کہہ دیا تو اس لیے وہاں پر ترجیحی معاملہ آ جاتا ہے. تو اس لیے وہ وارثین کی اجازت پہ موقوف ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اقرار منفی بھی اسی قبیل سے. کیا ان النفی من قبیل الاقرار للوارث، وارث کے لیے اقرار کی قبیل سے، وہ خطا، اور یہ بات غلط ہے. ہم نے اوپر بتا دیا کہ وہ اقرار اور یہ اقرار الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. کما سمعت وقد ظہر لی الان، نہیں، وقد ظہر لی ان الاقرار ہا ہونا بان الشیء الفلانی ملک ابی او امی وانہ عندی عاریۃ بمنزلۃ قولها لا حق لی فیہ فیصح. اور اب میرے لیے ظاہر ہوا کہ اگر مریضہ اقرار کرے کہ فلاں چیز میرے باپ کی ملکیت میں ہے، جیسے وہ جہیز کے بارے میں بات آئی تھی کہ فلاں چیز میرے باپ کی ملکیت میں ہے یا میری ماں کی ملکیت میں ہے، تو وہ کیسے معتبر ہو گیا تھا؟ وہاں پہ وارثین کی اجازت پہ کیسے موقوف نہیں ہوا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ظاہر ہوئی کہ جب اس نے کہا کہ فلاں شے میرے والد کی ملکیت ہے یا میری ماں کی ملکیت، یعنی میرا نہیں ہے، اور وہ بطور عاریت میرے پاس ہے، جہیز کے بارے میں کہہ دی، تو یہ قول اس مریضہ کا یہ بمنزلت قولها لا حق لی فیہ، اس قول کے درجے میں ہے کہ میرا کوئی حق اس میں نہیں ہے. اس طور پر یہ اقرار اس کا درست ہو جاتا ہے. وہی بات اوپر ولیس من قبیل الاقرار بالعین، یہ اقرار بالعین کی قبیل سے نہیں ہے، کیونکہ اقرار بالعین ہو جائے گا اگر وارث کے لیے تو پھر کیا ہوگا؟ اور وہ وارث کے لیے تو بول رہی ہے کہ میرے باپ کا ہے وہ. لأنه فيما اذا قال هذا لفلان، کیونکہ یہ اس وقت ہے جبکہ یہ بولے کہ یہ فلاں کا ہے. فلیتأمل ولیراجع المنقول فی جنایات البزازیہ. چلیے ایک بات اور کہتے ہیں ذکر بکر اشہد المجروح ان فلانا لم یجرحہ ومات المجروح منہ. بکر نے کہا کہ زخمی شخص نے اس بات کا گواہ بنایا کہ فلاں شخص نے مجھے نہیں مارا، فلاں شخص نے مجھے نہیں زخمی کیا، اور اسی زخم میں اس مجروح کا انتقال بھی ہو گیا. کیا تو یہ اشہاد معتبر ہے کہ نہیں ہے؟ بکر کا کیا کہنا ہے کہ زخمی شخص نے گواہ بنایا، جب مسئلہ کھڑا ہو تو یہ گواہی دے دینا کہ میں خود، یعنی اقرار کے درجے میں ہے نا، یہ میں خود بول رہا ہوں کہ فلاں شخص نے مجھے زخمی نہیں کیا، لیکن اسی زخم میں وہ اس کا انتقال بھی ہو گیا. تو کیا یہ اشہاد درست ہے؟ ان کانا جرحہ معروفا عند الحاکم والناس لا یصح اشہادہ. اگر جس فلاں کے بارے میں اس نے گواہ بنایا ہے کہ فلاں
نے مجھے زخمی نہیں کیا، اگر اس کو زخمی کرنا معروف و مشہور ہو، حاکم کے نزدیک بھی اور لوگوں کے نزدیک بھی، تو اس گواہی کا کیا اعتبار ہے؟ وہ تو معروف و مشہور کے خلاف، یعنی وہی بات ہوگی ایک محال چیز کا، محال تو نہیں ہے لیکن ایک ایسی چیز جو بالکل ظاہر ہے اس کے خلاف گواہ بنا رہا ہے، اور گواہی بھی نفی پر گواہی ہے جو ویسے بھی معتبر نہیں ہوتی، تو لا یصح اشہادہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کو زخمی کرنا، جارح کا مجروح کو، اسی خاص بندے کا اس مجروح کو زخمی کرنا، یہ حاکم اور لوگوں کے نزدیک معروف نہ ہو، اور اب وہ اس نے گواہ بنایا کہ اس نے نہیں کیا ہے، تو گنجائش نکلتی ہے، کہتے ہیں یہ یصح اشہادہ، یہ گواہی اشہاد درست ہے، لاحتمال صدق، کیونکہ صدق کا احتمال ہے۔ وَإِن يُبَرْهِنُ الْوَارِثُ فِي هذه الصورة أن فلانا كان جرحه ومات منه لا يقبل، تو اگر وارث اب اس صورت میں بینہ قائم کرے، اس صورت میں، کون سی صورت میں؟ ہاں، جبکہ اشہاد درست ہے، جبکہ اشہاد درست ہے، تو اگر وارث بینہ قائم کرے اس صورت میں کہ ان فلانا کان جرحہ، جس کے بارے میں اس نے کہا تھا، گواہ بنایا تھا کہ اس نے زخمی نہیں کیا، اب یہ لوگ بینہ ثابت کریں کہ اسی نے زخمی کیا ہے، تو وہ قاتل قرار پائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں مانیں گے، اگر وارث بینہ سے اس صورت میں ثابت کرے کہ فلاں کانا جرحہ، فلاں نے ہی اسے زخمی کیا، وہ مات منہ، اور اسی زخم میں اس کا انتقال ہوا، لا یقبل، تو اس کا یہ بینہ قبول نہیں کریں گے، دعویٰ قبول نہیں کریں گے، لأن القصاص حق المیت، کیونکہ قصاص تو اس کا حق ہے ہی نہیں، میت کا حق ہے اور وہ اقرار کر کے دنیا سے جا چکا۔ ثم قال ونذیرہ ما اذا قال المقذوف، اس کی نظیر وہ ہے جو کہ مخذوف بولے، یعنی جس کو زنا کی تہمت لگائی گئی، وہ کہے لم یقذفنی فلان، فلاں نے مجھے قذف نہیں کیا، تو اب وہی بات لائیں گے کہ اس کا قذف معروف و مشہور ہے یا نہیں ہے۔ ان لم یکن قذف فلان معروفا، اگر فلاں جس شخص کے بارے میں نفی کا اقرار کر رہا ہے وہ، جی، اگر اس کا قذف اس کو معروف و مشہور نہ ہو تب تو اقرار درست ہے، اس کا اقرار سن لیں گے، وَإِلَّا لَا، ورنہ اس کا اقرار نہیں سنیں گے۔ چلیے یہیں پر روکتے ہیں۔